بہت سارے لوگوں کو یہ کانسیپٹ شاید کلیئر بھی نہیں ہے یا پھر ایمبیگوٹی بھی ہے اس میں, تھوڑی کنفیوژن بھی ہے کہ روح کیا چیز ہے. ویسے تو روح کے اوپر سب سے کم جو بحث ہے دین میں بھی وہ روح کے اوپر ہے. ٹھیک. لیکن اسلام کے تحت روح جو ہے وہ امر ربی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امر ربی کیا ہے. تو انسان کی پورے ساخت میں 5 ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں. ایک تو مٹی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے جس سے ہم گوندے گئے ہیں. ایک پانی جس سے وہ مٹی سافٹ کی جاتی ہے. اب جو 4 ایلیمنٹس نون ٹو سائنس میں جو 4 ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں ارتھ, ونڈ, واٹر اینڈ فائر. بالکل. تو ارتھ سے ہم مٹی کی ایگزامپل لیں گے, واٹر سے واٹر آف کورس جس سے مٹی گوندی گئی ہے, ونڈ جو ہم سانس لیتے ہیں ہماری سانس آتے جاتے, اور فائر وہ نفس ہے جو اسلام کے مطابق قرآن کے مطابق ہر انسان کے ساتھ اتارا جاتا ہے. اب اس کی افادیت کیا ہے میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں. مٹی جب گوندی جاتی ہے تو مٹی گیلی ہو جاتی ہے, اور کمہار جب اس سے برتن بھی بناتا ہے تو اس کو شیپ دینے کے بعد وہ اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ وہ مٹی ڈرائی ہو جائے. تو ہماری گیلی مٹی ایج کے ساتھ ساتھ اپنی شیپ چینج کرتی ہے. اس لیے نفس کا آگ کا کریچر ہمارے ارد گرد ڈالا جاتا ہے تاکہ ہماری باڈی شیپ میں رہے. اب یہ تو ہو گئے 4 ایلیمنٹس, ارتھ, ونڈ, واٹر اینڈ فائر. دا 5th ایلیمنٹ جو میرے اندازے میں, میری ابھی تک کی زندگی کے مطالعے کے مطابق جو انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف اور افضل کرتا ہے وہ ہے روح کا ایلیمنٹ, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے مطابق قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر روح, اپنی روح پھونکی, من روحی, میں نے اپنی روح پھونکی. تو یہ امر ربی وہ نالج ہے, وہ انفارمیشن ہے, وہ نور ہے, سو ٹو اسپیک. ہم اس کو نور بھی نہیں کہہ سکتے, وہ نالج اور انفارمیشن ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر ایڈ کی اور کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو تمام جانوروں کے نام سکھائے, تمام علم دیا جو کہ اس کو افضل کرتا ہے باقی مخلوقات سے. ہینس مخلوقات ہیڈ ٹو باؤ بیفور ہم. تو یہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے. اس کے علاوہ مختلف مذاہب میں روح کے اوپر جو گفتگو ہے وہ بھی علم سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ روح کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن اور کسی بھی چیز کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت چیز انسان کو تحفے میں عنایت کی ہے, اور انسان کو اسی تحفے کی توسط سے اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں اتارا کہ اب تم نے یہاں پہ میرا سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس پوری دنیا کو کے نظام کو اسٹیبلش کر کے اپنی اور رب کی معرفت ریکگنائز کروانی ہے تمام کے تمام انسانوں کو کہ آپ ایک کریچر ہیں, ایک مخلوق ہے, اور آپ کا ایک خالق ہے جس نے یہ ساری تخلیق آپ کے ارد گرد خوبصورتی سے سجائی ہے. بہترین. اچھا, ایک تو روح کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ روح آتی ہے, ٹھیک ہے, اور جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ روح واپس چلی جاتی ہے. دوسرا کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ہے کہ روحیں ویسے بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ آتی ہیں تو وہ کیا کانسیپٹ ہے اور ان کے کیا اصول ہیں, یا جب جس روح کا دل کیا وہ دنیا میں آ گئی اور جب دل کیا تو چلی گئی. اچھا, یہ جو روحوں کے آنے کا کانسیپٹ ہے نا, آنے اور جانے کا, یہ ان روحوں کا ہے جو انسان کی صورت میں یہاں پہ زندگی گزار کے گئیں اور پھر انسان کے انتقال کے بعد وہ روحیں برزخ میں چلی گئیں. برزخ ایک اور سیکشن ہے جہاں پہ انتقال کے بعد روح ٹھہرتی ہے. اچھا, اب میں تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں. ایک ہے عالم ارواح جہاں پہ وہ روحیں پائی جائیں گی جنہوں نے دنیا میں آنا ہے. ایک ہے عالم اسباب جس کو ہم دنیا کہتے ہیں, جہاں پہ روحیں آتی ہیں انسان کی باڈی کے اندر, اور جیسے انسان کا انتقال ہوتا ہے تو روح عالم برزخ میں ایک سرٹن ٹائم گزارتی ہے جو رب جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم اس نے گزارنا ہے. اس کے بعد حشر کا میدان سجے گا اور پھر آخرت کا تمام مناظر سامنے آئیں گے. یہ جو برزخ کا قیام ہے اس میں سے روحیں آتی ہیں جاتی ہیں, اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جو لوگوں کے لیے فیملیئر ہے. لیکن یہ کہنے کو اتنا سمپل ہے, اصل میں اتنا سمپل نہیں ہے. روحوں کے آنے جانے کا کانسیپٹ جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس روح کو اللہ تعالیٰ اس قابل سمجھتے ہیں جس نے زندگی ایسی خوبصورت گزاری کہ اس کو ایسے اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ وہ آ سکے یا جا سکے واپس. اب یہاں پہ میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ گریک میتھولوجی جس پہ ایرسٹوٹل کے فلاسفیز جنریٹ ہوتی ہیں,
گریک میتھولوجی کہتی ہے اور ہندو میتھولوجی جو نون ٹو بی دی اولڈسٹ میتھولوجی ہے، 7,000 سال پہلے رامائن کی ہسٹری ریکارڈڈ ہے اور 5,000 سال پہلے گیتا کی ہسٹری ریکارڈڈ ہے. اب یہ دونوں بڑی سملر گفتگو کرتے ہیں. ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ ایک انسان کو 8 دفعہ، ناٹ ونس اور ٹوائس، 8 چانسز ملتے ہیں کہ اس نے زندگی اتنی خوبصورت گزارنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں جانے کی اجازت دیں. اگر وہ پہلی زندگی میں یا پہلے جنم میں سو ٹو اسپیک وہ اچھے کام نہیں کر پاتا یا اپنا انٹری ٹو ہیون نہیں لے سکتا تو اس کو ایک اور چانس ملتا ہے اور پھر چانس ملتا ہے. یہ ہے 8ویں چانس تک اگر وہ اپنے آپ کو ریڈیم کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دیتے ہیں یا ایک لوپ میں پھنسا دیتے ہیں جس کو لمبو کہتے ہیں، اس میں پھنسا دیتے ہیں. ہندو بھی یہی میتھولوجی ہے، 7 جنم وہ کہتے ہیں 7 جنم. اب میں کرٹیکل کانٹروورشل بات کرنے لگا ہوں جس سے شاید آڈینس کو اعتراض بھی ہو، لیکن ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو 7 زمین اور 7 آسمان کا ذکر ہے اس کی وضاحت اگر میں کر دوں تو تم لوگوں کے عقیدے ہل جائیں. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 زمینوں 7 آسمانوں کا علم بتایا ہے، اگر میں یہ تم لوگوں کو بتا دوں تو تم لوگوں کے عقیدے ہل جائیں. اور جب پوچھا گیا کہ کچھ تھوڑا بہت بتائیں تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 7 زمینوں میں موجود ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، پڑھنے والا میرے جیسا ایک ادنا سا تحقیق کا اسٹوڈنٹ، طالب علم، اپنی اس عمر میں آ کے بھی جب یہ چیزیں پڑھتا ہے تو ایک سوال جنریٹ ہوتا ہے کہ ہندوازم 7 جنم کہہ رہے ہیں، گریک میتھولوجی 8 کہہ رہے ہیں، قرآن پاک 7 زمین 7 آسمان، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایکسپلینیشن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 جگہ پریزنس کہہ رہے ہیں. تو کافی کچھ سوچنے کو ملتا ہے کہ اٹ مینس دیر از مور ٹو اٹ دین واٹ میٹس دی آئی. یہ ریسرچ میں چاہوں گا کہ آپ کے آڈینس یہ سننے کے بعد اس پہ ریسرچ کرے، اسلامک کتب میں ریسرچ کرے اور دیکھے کہ یہ کیا مسٹری ہے جو ڈسکس نہیں کی جاتی، جو بتائی نہیں. یہ تھوڑی سی کنفیوژن اب میرے لیے بھی بن گئی کہ ہمیں تو ایک ہی زمین کا پتہ ہے اور ایک ہی آسمان کا پتہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی زمین ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، اور موت واقعہ ہوگی تو بس اس کے بعد یہ اسلام کی بات بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ختم ہوگی. لیکن 7 زمینیں 7 آسمان، یہ کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ. اس پہ ویسے تو ہم کسی اور دن بحث کر سکتے ہیں. اس پہ پھر تصوف اپنی ایک ڈیفینیشن رکھتا ہے. تصوف کی جو اسٹڈیز ہے جس میں صوفیہ آئے ہیں، شیخین آئے ہیں تصوف کے، وہ پھر یہ آپ کے پہلے سوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں اپنی زندگی کو اتنا خوبصورت گزارتے ہیں، اس لیول پہ لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے پر اس طرح طاری کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈائلیکٹ ہوتا ہے. حدیث قدسی یہ کہتی ہے کہ میرے اولیاء کو برا مت بولو ورنہ میں تمہارے ساتھ جنگ میں اتر آؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ ان کے ڈیفینس میں کہہ رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ جنگ میں اتر آؤں گا. جس طرح سود کے بارے میں ہے نا کہ جس نے سود لیا اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کی. یہ بڑا خطرناک لمحہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی خطرناک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جنگ میں اتر آئے کہ میرے اولیاء کو غلط مت بولو، برا مت بولو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری محبت میں اپنی زندگی گزار دی. اگر ان کے ساتھ تم نے دشمنی کی تو تمہارے ساتھ جنگ میں اتر آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بولتے ہیں وہ میں بولتا ہوں، یہ جو سنتے ہیں وہ میرے کان ہوتے ہیں، جو ان کے ہاتھ میرے ہاتھ ہوتے ہیں، ان کی ٹانگیں میری ٹانگیں ہوتی ہیں. اٹ مینس دے آر واکنگ رضا آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انہوں نے اپنی رضا وقف کر دی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں صوفیہ کے شیخین کہہ گئے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کو برزخ سے واپس ری انٹری ملتی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حکم پہ مختلف ٹاسکس پورے کرنے کے لیے. تو تصوف ایک ہی سبجیکٹ ہے جو آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہے کہ روحیں واپس وہ آتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی ڈیئر ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ٹاسک دیتے ہیں اور واپس آ کے اپنے سرٹن کام پورے کرتے ہیں.